أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدي أسلم ما في الوجود. سر الله في كل موجود. نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم اور مکرم سامعین گرامی قدر، یہ ذکر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا جیتا جاگتا ایک معجزہ ہے کہ جب بھی اس ذکر پر پابندیاں لگی ہیں، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، لیکن یہ ذکر اہل بیت اپنا راستہ خود نکال لیتا ہے. پوری دنیا میں اس وقت کرونا وائرس کا خوف ہے، لیکن ذکر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، اور قیامت تک یہ ذکر جاری رہے گا. ارشاد خداوند کریم ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والو، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کون سچے؟ کہ جو مباہلے کے میدان کے سچے ہیں، کہ جن کو دشمنوں نے بھی سچا تسلیم کیا ہے. یہ ایسے سچے ہیں کہ مکے میں جس وقت پیغمبر اکرم موجود تھے تو کفار عرب، کفار مکہ یوں تو پیغمبر اکرم کی جان کے دشمن تھے، یوں تو پیغمبر اکرم کی جان لینا چاہتے تھے، لیکن پیغمبر اکرم کی صداقت اور سچائی کا کلمہ پڑھتے تھے اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ دیکھو محمد بھلے ہی ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، لیکن اس کی زبان سچی ہے، وہ امین ہے، وہ امانت دار ہے. تو قرآن بھی یہی پیغام دے رہا ہے کہ جو اہل بیت کا راستہ ہے، جو اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ رہو. اور اگر کوئی شخص اہل بیت کے راستے پر چلے گا، ان کی بتائے ہوئی تعلیمات پر عمل کرے گا، تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. میں آپ کے سامنے امام
علی علیہ السلام کا ایک قول بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس دنیا کے متعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قامت الدنیا بثلاثتی بعالم ناطق مستغمل لعلمہ وبغنی لا یبخل بمالہ عن اہل دین اللہ وبفقیر صابر فإذا کتم العالم علمہ وبخل الغنی ولم یصبر الفقیر فعندہ الویل والثبور۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے جو بیان کی ہے، امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا عالم جو اپنے علم پر عمل کرے اور اسے بیان کرے، اور ایسا امیر انسان جو خدا کے غریب و مفلس بندوں پر اپنی دولت خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کرے، اور وہ غریب جس کے پاس صبر و تحمل ہو۔ لہٰذا اگر عالم اپنے علم کو چھپائے رکھے، دوسروں کو نہ بانٹے، اور امیر کنجوسی کرے، غریبوں کی مدد نہ کرے، اور غریب مفلسی پر صبر سے کام نہ لے، تو دنیا مصیبت اور ہلاکت کا شکار ہو جائے گی۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ عالم کو خطیب بھی ہونا چاہیے، ورنہ وہ مٹی میں چھپے ہوئے دفینے کی طرح ہے جس سے معاشرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عالم ہے تو اس کو اپنی زبان کو کھولنا چاہیے، لوگوں تک اپنی باتوں کو پہنچانا چاہیے، اور جو وہ کہہ رہا ہے اس پر خود عمل کرے۔ اور اگر کوئی عالم جس بات کو مومنین تک پہنچا رہا ہے اگر خود اس بات پر عمل پیرا ہے تو اس کی بات میں اثر بھی ہوگا اور لوگ اس کی بات کو تسلیم بھی کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مالدار ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ نے صرف اس کے لیے یہ دولت عطا کی ہے، نہیں بلکہ اس دولت میں غریبوں کا بھی حق ہے۔ اور آج کل یہ کرونا وائرس پوری دنیا میں اس کا خوف ہے، ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، تو جو ثروت مند ہیں، جو مومنین ایک دوسرے مومنین کو جانتے ہیں اور جن کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اپنی زندگی کو بسر کر سکیں، لہٰذا ان مومنین کو چاہیے کہ ایک تو وہ صبر کریں اور تحمل سے کام لیں، اور جو ثروت مند ہیں ان کو چاہیے کہ ان غریب اور ان نادار اور مفلس مسلمانوں کی مدد کریں۔ یہی اللہ کا پیغام ہے، یہی اہل بیت کا پیغام ہے، اور یہی ہمارے معصومین کی تعلیمات ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے آگے بڑھ کے فرمایا ہے کہ دیکھو، اگر کوئی عالم ایسا ہے کہ جو صرف زبان سے کہے اور خود اس پر عمل نہ کرے، تو پھر دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، بلکہ دنیا میں پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ اگر کوئی مالدار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ غریبوں کا حق ادا کرے، اگر کوئی مفلس ہے تو وہ اپنی مفلسی پر صبر کرے۔ تو یہ ہے امام علی علیہ السلام کی تعلیمات کہ جن کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آج جو سلسلہ ہے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے سے یہ مجلس جو ہے حق زہرا پیج پر آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں۔ میں آپ سے گزار ہوں کہ ایک ہمارے مومن اور ایک ذاکر
قبلہ شفیق حسین شفق ان کے والد محترم کا آج دن میں 3 بجے تقریباً انتقال ہو گیا تھا۔ تو جو مومنین اس مجلس کو سماعت کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مولانا کے والد محترم کی مغفرت کی دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مولانا شفیق حسین شفق کے والد محترم کے درجات کو بلند فرمائیں اور ان کو جوار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں قریب سے قریب تر جگہ عنایت فرمائیں۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام 10 رجب المرجب کو اس دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں، اور جس وقت امام محمد تقی علیہ السلام تشریف لائے ہیں، کیونکہ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے امام علی رضا علیہ السلام کے کوئی اولاد نہ تھی، تو لہٰذا لوگ امام علی رضا علیہ السلام کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ امامت کا سلسلہ بس آپ کے اوپر تمام ہو جائے گا اور آپ بے اولاد ہیں۔ لیکن امام عالی مقام کو یقین تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اور وہ وقت آیا کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور امام نے اپنے فرزند ارجمن کو اپنی آغوش میں لیا ہے، تو آغوش میں لینے کے بعد ایک جملہ کہا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جو امامت کی نسل کو آگے بڑھائے گا، کیونکہ لوگ یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ امام کے اولاد نہیں ہوگی، اور پھر امام محمد تقی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ امام علیہ السلام کے بے پناہ مناظرے ہیں، بے پناہ علمی کمالات ہیں، بے پناہ ان کے مولا علیہ السلام کے فرمان ہیں۔ یحییٰ بن اقسم سے جس وقت امام عالی مقام کا مناظرہ ہوا ہے اور اس نے امام سے کچھ سوالات کیے، امام نے اس کے سوالات کے بخوبی اور بڑھ چڑھ کر جواب دیے۔ اس کے بعد جب وہ سوال کر چکا تو امام نے بھی اس سے کہا کہ کیا میں کوئی سوال کروں؟ تو کیونکہ یحییٰ بن اقسم جو اس وقت کا بہت بڑا عالم تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ اہل بیت کے گھرانے کا چشم و چراغ ہے، ان کے سوال کا میں جواب نہیں دے سکتا۔ تو جیسے امام نے پوچھا کہ کیا میں سوال کروں آپ سے، تو کہنے لگا کہ ہاں سوال کر سکتے ہیں، اور اگر مجھے سوال معلوم نہیں ہوگا، اگر مجھے جواب معلوم نہیں ہوگا تو پھر آپ ہی خود اس سوال کا جواب دیجئے گا۔ امام عالی مقام نے یحییٰ بن اقسم سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس نے ایک عورت کو جب صبح کے وقت دیکھا تو اس پر وہ حرام ہو چکی تھی، جب دن چڑھے اس کو دیکھا تو وہ اس کے لیے حلال ہو چکی تھی، جب ظہر کا وقت آیا تو وہ اس کے لیے حرام ہو چکی تھی، جب عصر کا وقت آیا تو وہ عورت اس کے لیے حلال ہو چکی تھی، جب مغرب کا وقت آیا تو پھر وہ عورت اس شخص کے لیے حرام ہو چکی تھی، جب آدھی رات کا وقت آیا تو وہ عورت اس شخص کے لیے حلال ہو چکی تھی، اور جب نماز صبح کا وقت آیا تو وہ عورت اس شخص کے لیے حرام ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جب صبح ہونے والی تھی تو وہی عورت اس شخص کے لیے حلال ہو گئی۔ یہ ایک دن میں اتنی مرتبہ یہ عورت اس مرد کے لیے کس طریقے سے حلال ہوتی رہی اور حرام ہوتی رہی۔ امام کے اس سوال کو سن کر یحییٰ بن اقسم تاب نہ سکا اور پریشان ہو گیا، اور اس مناظرے میں جتنے لوگ موجود تھے امام کے اس سوال کو سننے کے بعد پریشان ہو گئے، اور یحییٰ اقسم کے پاس امام کے اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ آخر میں کہنے لگا کہ اے اہل بیت کے گھرانے کے چشم و چراغ،
آپ ہی اس سوال کا جواب دیجئے اور آپ اس کی وضاحت کیجئے۔ تو امام نے کہا کہ سن، وہ عورت کہ جو کسی کی لونڈی تھی، جب صبح کے وقت اس شخص نے اس پر نگاہ ڈالی تو وہ کسی کی لونڈی تھی۔ جب دن چڑھا تو اس شخص نے اس عورت کو خرید لیا تو یہ اس کے لیے حلال ہو گئی۔ جب وہ کسی کی لونڈی تھی تو اس پر نگاہ ڈالنا حرام تھا، لیکن جب اس نے خرید لیا تو وہ عورت اس شخص کے لیے حلال ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ظہر کے وقت اس شخص نے اس عورت کو آزاد کر دیا۔ اب جب آزاد کر دیا تو وہ عورت اس شخص کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جب ظہر کا وقت گزرا تو اسی شخص نے اس عورت سے نکاح کر لیا۔ اب وہ عورت اس کے نکاح میں آ گئی ہے تو وہ اس کے لیے حلال ہو چکی ہے۔ جب عصر کا وقت آیا تو اس شخص نے اس عورت کے ساتھ اظہار کیا۔ اظہار، ہمارے یہاں ایک لفظ اظہار استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو اور اس کی کمر کو دیکھنے کے بعد یہ تشبیہ دے کہ یہ آپ کی کمر میری والدہ کے جیسی ہے، تو 3 روز کے لیے وہ عورت اس شخص پر حرام ہو جاتی ہے۔ تو جب اس نے عصر کے وقت یہ اظہار کیا تو وہ عورت اس پر حرام ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے کفارہ ادا کیا تو وہی عورت اس شخص کے لیے حلال ہو گئی۔ اس کے بعد آدھی رات کو اس شخص نے، امام فرما رہے ہیں کہ وہ آدھی رات کو اس کے اوپر حرام کیسے ہو گئی۔ آدھی رات کو اس شخص نے اس عورت کو طلاق رجعی دے دی۔ اب وہ عورت اس شخص کے لیے حرام ہو چکی ہے، اور جب صبح کا وقت آیا تو اسی شخص نے اس عورت سے اس طلاق رجعی سے رجوع کر لیا۔ اب وہ عورت اس شخص کے لیے حلال ہو چکی ہے۔ تو یہ امام نے جیسے ہی جواب دیا پورے مجمع پہ سکتہ طاری ہو گیا، اور یحییٰ ابن اقسم کہنے لگا کہ آپ ہی فرزند رسول ہیں اور آپ ہی اہل بیت کے وارث ہیں اور آپ ہی رسول خدا کے نوے جانشین ہیں۔ تو یہ امام محمد تقی علیہ السلام کا علمی کارنامہ تھا کہ جو امام نے بھرے مجمع میں یحییٰ بن اقسم کے سامنے مناظرہ کیا۔ امام کے بے پناہ امتحانات ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ مامون رشید سے یہ روایت ہے، مامون رشید کے سامنے کا یہ روایت نہیں ہے، یہ مامون رشید کے زمانے کا واقعہ ہے، کیونکہ جو بھی وقت کے امام ہوتے ہیں، وقت کے امام سے ظالم حکومتوں کو، ظالم بادشاہوں کو اپنی حکومت کے چلے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو معصوم امام ہیں وہ ہماری حکومت کا تختہ نہ پلٹ دیں، اس سے پہلے ہم ان کا خاتمہ کر دیں۔ تو مامون رشید نے امام محمد تقی علیہ السلام کو اس دنیا سے خیر بات کہنے کے لیے امام کے قتل کی پلاننگ بنائی اور اپنے مشیروں کو بلایا، اور مشیروں کو بلانے کے بعد کہا کہ مجھے یہ مشورہ دیجئے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو وقت کے امام ہیں یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، کوئی ایسی تدبیر، کوئی ایسا راستہ بیان کرو کہ حکومت کا نام بھی نہ ہو اور امام بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ تو مامون رشید کو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے امام کو راستے میں قتل کرا دو، کسی مشیر نے کہا کہ آپ جو ہے امام کو کھانے میں زہر دے دو، کیونکہ حالات اس طرح کے نہیں تھے کہ امام کو زہر دیا جا سکے، اس وقت کے حالات یہ تھے۔
تو کیونکہ اگر زہر دیا جاتا تو ڈائریکٹ حکومت کی بدنامی ہوتی، تو وہ یہ چاہتا بھی نہیں تھا۔ کسی نے کہا کہ ایسا کرو، جنگل سے کچھ بھوکے شیروں کو منگواؤ، اور ان بھوکے شیروں کو منگوانے کے بعد 10 دن تک اپنے پنجرے میں، قید خانے میں ان شیروں کو رکھو، اور امام کو یہ کہہ کر بلاؤ کہ ہم نے کچھ شیر منگائے ہیں اور ان شیروں کو ہم خریدنا چاہتے ہیں، ان کو رکھنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا امام آپ یہ بتا دیجئے کہ ان شیروں میں کون سا شیر اچھی نسل کا ہے اور کون سا شیر اچھی نسل کا نہیں ہے۔ البتہ یہی تدبیر طے پائی اور امام کی خدمت میں اپنے قاصد کو بھیجا، کچھ شیروں کو منگوا لیا گیا، قید خانے میں رکھا گیا، امام کی خدمت میں بھیجا کہ امام کو بلایا، امام دربار میں تشریف لائے، اور اب جیسے ہی امام دربار میں تشریف لائے ہیں تو منظر یہ تھا کہ تمام درباری امام کو دیکھنے کے بعد کھڑے ہو گئے، کیونکہ امام کا روب و جلال تھا اور امام دربار میں تشریف لے کر گئے۔ تو مقصد کیا تھا کہ جب بھوکے شیر امام کو دیکھیں گے، امام کو دیکھنے کے بعد تاب نہ لا سکیں گے اور امام کو پھاڑ کھائیں گے، لہٰذا ہم یہ کہہ دیں گے کہ شیروں نے امام کو کھا لیا ہے، لہٰذا ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور امام بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، حکومت بھی ہماری بچ جائے گی۔ یہی تدبیر تھی۔ اور اب جیسے ہی مامون نے یہ تدبیر سوچی اور اس پہ عمل کرنا چاہا تو امام کو بلایا اور شیر کو منگوا لیا گیا تھا۔ امام سے کہا کہ امام یہ کچھ شیر ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو بتائیں کہ ان شیروں میں کون سا شیر مجھے لے لینا چاہیے اور کون سا شیر مجھے نہیں رکھنا چاہیے۔ تو امام نے کہا کہ مامون ٹھیک ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان شیروں کو لینا ہے اور کس شیر کو نہیں لینا تو میرے ساتھ چلو، میں اشارہ کرتا جاؤں گا، آپ دیکھتے جانا اور شیروں کو پہچان لینا کہ جس شیر کو رکھنا ہے، جس کو نہیں رکھنا ہے۔ اب جیسے ہی مامون نے امام کی یہ بات سنی فوراً پریشان ہو گیا، کیونکہ بھوکے شیر تھے اور شیر کسی کو یہ نہیں جانتے کہ یہ ہمارا مالک ہے یا نہیں ہے، جب بھوکے ہوتے ہیں تو پھاڑ کھاتے ہیں، اور کیونکہ وہ جنگلی شیر تھے، کسی کے پالے ہوئے تو نہیں تھے، جنگل سے لائے گئے تھے۔ تو اب جیسے ہی امام کی بات کو سنا تو پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ نہیں امام، میں دور رہوں گا، آپ دور سے اشارہ کر دیجئے گا، میں ان شیروں کو دیکھ لوں گا۔ تو تدبیر کیا تھی کہ امام جائیں گے اور بھوکے شیر امام کو پھاڑ کھائیں گے۔ اور اب جیسی تاریخ نے یہ واقعہ بڑے عجیب انداز سے لکھا ہے، اب جیسے ہی شیر خدا، اللہ کا شیر، اس پنجرے میں داخل ہوا جس پنجرے میں وہ شیر موجود تھے، تو منظر یہ تھا کہ دنیاوی شیروں نے اللہ کے شیر کا طواف کرنا شروع کر دیا، اور کسی شیر نے امام کے ہاتھوں کو چومنا، کسی شیر نے امام کے عبا کو چوما، کسی شیر نے امام کے قبا کو چوما، کوئی پیروں کو چوم رہا ہے، یعنی شیر طواف کر رہے ہیں اور امام کا بوسہ لے رہے ہیں۔ اور اب جیسے ہی دربار والوں نے اور مامون نے اس منظر کو دیکھا تو پریشان ہو گیا، حیرت میں پڑ گیا، اور امام نے یہ منظر دیکھنے کے بعد مامون کی طرف اشارہ کیا اور ایک جملہ کہا کہ اے مامون، ان تمام شیروں کو رکھ لے، اس لیے کہ یہ شیر ہماری اطاعت میں ہیں، اس لیے کہ جو ہماری اطاعت میں جھک جاتے ہیں ان کی نسل اچھی ہوا کرتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ ہے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کہ جو امام کے زمانے میں پیش آیا۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام واحد وہ امام ہیں کہ جن کی عمر سب سے کم ہوئی ہے، کیونکہ اپنے وقت کے اندر مجھے اپنی بات کو سمیٹ دینا ہے اور دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارے گروپ کے ایڈمن ہیں جناب آفاق بنگش صاحب، انہوں نے 30 منٹ کی قید لگائی تھی اور انشاءاللہ اپنے وقت میں اپنی بات کو مکمل کر دینا ہے۔ تو یہ ہے امام محمد تقی علیہ السلام کہ جن کی ولادت 10 رجب المرجب 195 ہجری کو مدینے میں ہوئی،
اور امام یہ واحد امام ہیں کہ جن کی زندگی کی کل حصہ 25 برس ہے. 25 برس کا حصہ کوئی زیادہ حصہ نہیں ہوتا. 25 برس انسان کی جوانی کی عمر ہوتی ہے اور انسان 25 برس میں اپنی نوجوانی سے جوانی کی طرف آتا ہے. تو 25 برس کل امام کی عمر ہوئی ہے اور امام عالی مقام نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں اس 25 سال کی عمر میں کہ اپنی خطابت کا لوہا منوایا، اپنی امامت کا لوہا منوایا، اور دشمن دین و دنیا نے امام کو لاکھ ذلیل کرنا چاہا لیکن خود ذلیل ہو گئے. قرآن کریم کی آیت ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء، کیونکہ جو امام ہوتا ہے وہ کل کائنات کا سب سے اعلیٰ اور عرفہ امام ہوتا ہے. جب امام اس دنیا میں ہوتا ہے تو اس سے بڑی شخصیت، اس سے بڑا عالم اس دنیا میں نہیں ہوتا. ابھی جو ہمارے وقت کے امام ہیں، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اس دنیا میں تشریف فرما ہیں اور پردہ غیبت میں ہیں، تو ان سے بڑا عالم اس کائنات میں نہیں ہے. تو امام محمد تقی علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، امام تقی جواد علیہ السلام. بس دنیا والوں کو اور بادشاہ وقت کو یہی حسد کھایا جا رہا تھا کہ یہ اہل بیت اطہار کے گھر کے چشم و چراغ کیوں ہیں، ان کو امامت کیوں ملی ہے. بس اسی بغض میں اور اسی حسد میں ہمارے امام کو 1 سال قید میں رکھا، صرف اسی حسد کی بنیاد پر کہ امام تقی علیہ السلام کو امامت کیوں ملی ہے اور آپ جو ہیں وہ اہل بیت اطہار کے گھر کے چشم و چراغ کیوں ہیں. اور آخر میں وہ وقت بھی آیا کہ جب میرے آقا امام تقی جواد علیہ السلام کو زہر ہلاہل دیا گیا. تاریخ بتاتی ہے کہ جب ہم نے زہر ہلاہل کا مطالعہ کیا تو زہر ہلاہل وہ شے ہے کہ اگر اس زہر کو سمندر میں یا کسی دریا میں ڈال دیا جائے تو وہ اس کی حرارت اور اتنی شدید اس کی کاٹ ہوتی ہے کہ سمندر کی مچھلیاں اس کی گرمی سے مر جاتی ہیں. لیکن افسوس کہ ہمارے جتنے بھی اماموں کو زہر دیا گیا اسی زہر سے امام کو شہید کیا گیا، اور ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی زہر ہلاہل دیا گیا. لیکن میں کہوں گا اے میرے آقا، اے امام تقی جواد، اے میرے آقا، اے میرے مولا، جب آپ کو زہر ہلاہل دیا گیا تو امام علی نقی علیہ السلام باعجاز امامت آپ کے پاس تشریف لے آئے، آپ کو غسل بھی دیا، آپ کو اپنے ہاتھوں سے کفن بھی دیا. اے میرے آقا، آپ بہت خوش نصیب ہیں، آپ کی نماز جنازہ بھی ہوئی ہے. اے میرے آقا، آپ کو آپ کے بیٹے امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا اور خود نماز جنازہ پڑھائی ہے. لیکن مجھے کربلا کا وہ مظلوم امام یاد آ گیا کہ جب کربلا کے میدان میں میرے آقا مظلوم مولا حسین مظلوم کربلا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا ہے، تو شہادت کے بعد جب 11 محرم کو امام زین العابدین کو امام کے لاشیں سے گزارا تو امام نے یہی تو کہا تھا کہ ارے میں جاتا رہا، میں دیکھ رہا تھا کہ میرے باپ کا لاشا تپتے صحرا میں پڑا ہوا تھا اور کوئی میرے بابا کے لاشے کو دفن کرنے والا نہ تھا. ہاں عزیزان محترم، بس میں نے ختم
ختم کیا، ایک روایت اور ختم دعا، کیونکہ تاریخ میں ملتا ہے اور روایات میں ملتا ہے کہ جب بھی کسی معصوم کے مصائب پڑھو تو مصائب کسی کے بھی بیان کرو، لیکن مصائب کا خاتمہ سرکار ابا عبداللہ مولا حسین پر ہونا چاہیے۔ مدینہ کا واقعہ ہے، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ میں تشریف فرما ہے، بازار میں موجود ہے، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، کیونکہ امام تقی جواد بھی غریب تھے اور غریب الوطن تھے، غریب اسے کہتے ہیں کہ جو پردیس میں ہو، اپنے وطن میں نہ ہو، تو امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا، بس میں نے ختم کیا، ایک شخص آیا اور شخص آنے کے بعد کہتا ہے، اے میرے آقا میں غریب ہوں، میں غریب ہوں۔ امام نے کہا کہ اے بھائی تو اپنے آپ کو غریب نہ کہہ، تو غریب نہیں ہے۔ اس شخص نے پھر یہی بات کہی، اے میرے آقا میں غریب ہوں۔ امام نے کہا اے بھائی تو اپنے آپ کو غریب نہ کہہ، تو غریب نہیں۔ اس شخص نے 3 مرتبہ یہی کلمات دہرائے، امام نے کہا کہ تو غریب نہیں ہے، تو اپنے آپ کو غریب نہ کہہ۔ اس کے بعد امام نے اس سے ایک سوال کیا، بڑا عجیب و غریب سوال کیا۔ امام کہنے لگے، اچھا تو یہ بتا کہ تو یمن سے آیا ہے اور مدینے میں ہے، تو یہ بتا کہ اگر تجھے اس وقت موت آ جائے تو تجھے مدینے کے لوگوں سے کیا توقع ہے، تجھے کیا امیدیں ہیں کہ مدینے کے لوگ تیرے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے تیرے مر جانے کے بعد؟ تو وہ کہنے لگا، اے میرے آقا میں اتنا غریب بھی نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس حالت میں مر جاؤں تو مدینے کے لوگ مجھے غسل بھی دیں گے، مجھے کفن بھی پہنائیں گے، مجھے کفن پہنانے کے بعد میری نماز جنازہ بھی پڑھوائیں گے، میری نماز جنازہ کے بعد مجھے قبر میں دفن بھی کریں گے۔ اتنا سننا تھا، ہمارا امام تڑپ گیا۔ امام سجاد نے کربلا معلیٰ کا رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد امام کہتے ہیں، بھائی تو اپنے آپ کو غریب نہ کہہ، غریب تو میرا بابا حسین تھا کہ جسے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا، کسی نے لاشا دفن نہ کیا، نہ کوئی کفنانے والا موجود تھا، نہ کوئی دفن کرنے والا موجود تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بخص صفاتک وبعز جلالک وبنور انبیائک وبعصمت اولیائک وبدماء شہدائک وبمناجات فقرائک، نسألک زیادة فی العلم وصحة فی الجسم وبرکة فی الرزق وطولا فی العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا ارحم الراحمین۔ پروردگارا، جو حاضرین مجلس ہیں ان تمام مومنین کی حاجات کو قبول فرما۔ پروردگارا، جو لوگ اس مجلس کو لائیو سن رہے ہیں، پروردگارا ان حاضرین کی تمام حاجات قبول فرما۔
پروردگار جو ان کی مرادیں ہیں ان کو قبول فرما۔ پروردگار امام تقی جواد کے صدقے میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ پروردگارا جو اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں پروردگارا ان کے مرحومین کے مغفرت فرما۔ پروردگارا جس نے آپ سے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے پروردگار ان تمام مومنین کی حاجات قبول فرما۔ اے میرے معبود، اے خالق حقیقی، تجھے واسطہ حجت آخر امام زمانہ کا ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے انصار اعوان میں شمار فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر آل محمد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو ہمارے فیس بک پہ بھائی اور بہنیں موجود ہیں ان سب کو اہل بیت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ جو سوشل میڈیا ہے اس پر زیادہ سے زیادہ اہل بیت اطہار کے اقوال، ان کے احکامات، ان کی احادیثیں شیئر کرنے کی ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق ہو، تاکہ دنیا والوں تک اہل بیت علیہ السلام کا پیغام عام ہو سکے اور دنیا والوں تک اہل بیت کا پیغام پہنچایا جا سکے۔ پروردگارا کیونکہ محرم الحرام قریب ہے، ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے، جیسا اہل بیت چاہتے ہیں، جیسا آقا حسین چاہتے ہیں۔ پروردگارا ہمیں محرم الحرام سے پہلے اتنا پاک و پاکیزہ بنا دے کہ ہمارے آنسو رومال جناب زہرا میں جگہ پا جائیں اور ہماری نجات کا سامان ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔